کہ ایک استاد اور شاگرد تھا، وہ ڈیلی بیٹھ کے قرآن کا دور کیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے دور کا کیا مطلب ہے؟ ایک پڑھے تو دوسرا سنے، وہ پڑھے تو پہلا سنے، یعنی ایک کا پڑھنا دوسرے کا سننا، اسے قرآن کا دور کہا جاتا ہے۔ اور یہ مزاج ہمارے دینی مدارس میں ہے، بے شک، قرآن کی درسگاہوں میں ہے کہ قرآن والے بچے آپس میں قرآن کا دور کرتے ہیں۔ بے شک، میرے محبوب علیہ السلام بھی قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ آپ تھک چکے ہیں؟ نہیں، میں بات ختم کرنے لگا۔ نہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ جاؤ آرام کرو، گھروں میں لیٹو، آپ تھک چکے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں سوئے ان کو اٹھانے کا قائل نہیں ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ شاہ صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اور اللہ۔ اگر آپ کا سونا مزید گہرا ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دعا کے لیے بھی نہ اٹھاؤں، اور بغیر دعا کے ہم نشست برخاست کریں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ توجہ کریں، یہ ایک روایت سن لے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، غور کریں۔ میرے آقا بھی قرآن کا دور کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رمضان المبارک کا، رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک میں آقا باضابطہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تنزیل من رب العالمین، قرآن اللہ نے بھیجا مگر نزل به الروح الامین، قرآن کو لے کر دھرتی میں آنے والے جناب جبرائیل امین تھے، اور نزل علی محمد، سبحان اللہ، اللہ سبحان نے اللہ۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل کیا۔ مجھے دیکھنا، جبرائیل امین کے ساتھ میرے آقا بیٹھ کے قرآن کا دور کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا پورا مہینہ ایک مکمل قرآن کا ختم آقا جبریل کو سناتے، اور ایک قرآن جبریل حضور کو سناتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رمضان میرے آقا کی زندگی کا آخری رمضان المبارک تھا، اس رمضان میں میرے آقا نے قرآن کے 2 دور فرمائے، سبحان اللہ، یعنی 2 قرآن کے ختم کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا منظر ہوگا؟ آپ قرآن پڑھے تو میں سنوں، میں قرآن پڑھوں تو آپ سنیں، آپ آباد بیٹھ کے آپس میں دوسرے کو قرآن سنیں اور سنائے، مگر زمین کے ذرے پہ مشق کرتے ہوں گے۔ کیسا منظر ہوگا جب سننے والے جبرائیل ابھی ہوں گے، سنانے والے اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا منظر! میری آقا باضابطہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور یہ حضور کی سنت ہے قرآن کا دور کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ علی قاری رحمت اللہ علیہ عجیب محدث گزرے، عجیب روایت بیان کرتی ہے، فرماتی ہے کہ قاری مبشر صاحب ایک استاد اور ایک شاگرد روزانہ بیٹھ کے قرآن کا دور کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور پتہ کتنے پارے سناتے تھے؟ 10 پارے۔ سبحان اللہ، استاد پڑھتے، شاگرد سنتے۔ سبحان اللہ، 10 پارے شاگرد پڑھتے، استاد سنتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جو بھی آتا پارا قرآن کا تلاوت نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں ایک پاؤ قرآن کا تلاوت نہیں ہوتا، ہم ایک پارا قرآن تلاوت نہیں کر سکتے۔ زمین کے سینے پہ ایسے لوگ بھی رہے ہیں، زمین کے ذرے بھی ان پہ رشک کرتے ہوں گے کہ 10 پارے استاد پڑھتے، شاگرد سنتے، 10 پارے شاگرد پڑھتے، استاد سنتے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک دنیا میں چلتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب مرقات فرماتے ہیں، حضرت عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی اثنا میں کئی سالوں کے بعد استاذ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ استاذ کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب غم کے دنوں سے نکلنے کے بعد شاگرد اپنے من کو کہنے لگا، جو اپنے من کو پکڑ کے کہنے لگا، استاد جی کا انتقال ہوا ہے،
تیرا تو انتقال نہیں ہوا، میرا استاد زیر زمین اپنی قبر میں اترا ہے، تو بھی زیر زمین قبر میں نہیں اترا۔ استاد تجھے سنا نہیں سکتے مگر تو سنا سکتا ہے، چل شابش تیاری کر، اگر زمین کے سینے پہ نہ صحیح تو زیر زمین اپنے استاد کی قبر پہ جا کے اپنے استاد کو اپنے حصے کا قرآن سنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنا، طرف جاؤ گے، فرماتی ہے کہ یہ استاد کی قبر پہ شاگرد جاتا ہے اور جا کے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان 10 پارے جب مکمل ہو گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگا، قبر سے آواز آئی، میرے حصے کا قرآن نہیں سنو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔